غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری قوم یک زبان آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کی بھرپور شرکت ہم آواز ہو کر فلسطین ریاست کے قیام اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی مظالم کی مذمت قرارداد میں گھروں اسکولوں ہسپتالوں اور مساجد پر حملوں کی مذمت کہا آل پارٹیز کانفرنس اسرائیل مظالم کی بھرپور مذمت کرتی ہے غزہ میں اسرائیلی جرحیت کا خاتمہ اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے فلسطین کے عوام کو آزادی کے حصول کے لیے غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں پاکستان نے فلسطین اور لبنان کے بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا OIC عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی امن و استحکام کے لیے کاوشوں کی حمایت کرتے ہیں کانفرنس میں صدر وزیر اعظم بلاول بھٹو نواز شریف فضل الرحمان حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت PTI APC میں شریک نہ ہوئی آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے آج ہی ورکنگ گروپ بنائیں گے جو مختلف دارالحکومتوں میں پیغام پہنچائے گا وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کہا سب سے پہلے ہمیں غزہ میں خون ریزی کو بند کروانا ہوگا غزہ میں جنگ بندی ناگزیر یہی ہماری ذمہ داری ہے اقوام متحدہ میں بھی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی عالمی ضمیر کو اب جاگنا چاہیے شکر ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے ہاتھ نہیں ملانا پڑا فلسطین میں ہونے والا ظلم اور زیادتی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے اس خون ریزی کو بند کرانا اولین فرض ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فلسطین میں ہونے والی خون ریزی بند کرانے کے لیے ہر اقدام کرنا ہوگا عالمی دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور عالمی اقدامات کرنے چاہیے پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے آصف زرداری نے خطاب میں کہا اسرائیلی جارحیت کے باعث ایک سال کے دوران 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل خطے کے لیے خطرہ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے عالمی برادری اسرائیل کی مظالم کے خلاف آواز اٹھائے آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد فلسطین عوام سے اظہار یکجہتی کرنا ہے ایسی UNO کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے نواز شریف کا APC سے خطاب کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اسرائیلی صفاقی سے ظلم کر رہا ہے فلسطین پر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے فلسطینیوں کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے فلسطین ایشو پر خاموشی لمحہ فکریہ اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ قابض اقوام متحدہ فلسطین ایشو پر بے بس ایسا نہیں ہو سکتا یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں اسلامی ممالک کے پاس ایک قوت موجود ہے اسرائیل کے خلاف اس کا استعمال آج نہیں تو کب کریں گے شاید پھر کبھی دوبارہ اس کے استعمال کا موقع آئے یا نہ آئے لیکن آج یہ موقع ہے اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں اس لیے دندناتا پھرتا ہے اسرائیل کو UNO کی کوئی پرواہ نہیں UNO کو بھی غالباً کوئی فکر نہیں کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکتا سفارشات مرتب کرنے کے بعد اسلامی دنیا سے رابطہ کریں اور اپنا مؤثر کردار ادا کریں عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی جنگ لڑنے کو تیار ہیں وزیر اعظم نے باقاعدہ جنگ کی ضرورت کا فیصلہ کیا تو بھی ہم سب وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کہا کچھ بین الاقوامی قوتوں کو غلط فہمی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں APC سے واضح پیغام بھیج رہے ہیں سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا بھر میں استعماری ایجنڈا سب دیکھ رہے ہیں عراق پر حملے کے وقت تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جھوٹ پھیلایا گیا اب 7 اکتوبر کے حملے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے فلسطین میں امن تھا اسرائیل نے کئی نسلوں سے فلسطینیوں کو جرگمال بنا رکھا ہے کیا لبنان ایران اور یمن میں اسرائیلی جرگمالی موجود ہیں اسرائیل کا مقصد پورے فلسطین پر قبضہ کر رہا ہے وہ لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے ہم نے دنیا میں صہیونیوں کی سازش کو بے نقاب کرنا ہے